اور اس کے بارے میں فرمایا جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اذا الشمس کفرت، قیامت جب قائم ہوگی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور یہ جو ستاروں کو تم دیکھتے ہو جو آسمانوں پر ٹمٹما رہے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، یہ جو جگمگا رہے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، کوئی چھوٹا ستارہ ہے کوئی بڑا ستارہ ہے، کوئی دور پر ہے کوئی پاس میں نظر آ رہا ہے، فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، سارے کے سارے بے نور کر دیے جائیں گے، روشنی ان کی چھین لی جائے گی۔ کوئی بلب ہو جل ہو اچانک اس کی روشنی ختم ہو جائے اور بند ہو جائے یا فیوز ہو جائے تو کیسا نظر آتا ہے آپ اندازہ کریں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ جملہ بھی غور سے سنو، فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ اے اللہ یہ پہاڑوں کو کیسے چلایا جائے گا؟ ہم بھی تو چلتے ہیں نا، آپ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، لیکن پہاڑ کیسے چلیں گے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ تو اپنی جگہ پر گڑے ہوئے ہیں اور ایسے گڑے ہوئے ہیں والجبال اوتادا، جیسے ہم کھوٹا گاڑتے ہیں اس طریقے سے پہاڑ اپنی جگہ پر گڑے ہوئے ہیں، تو پہاڑ کیسے چلیں گے؟ اللہ نے اس کو بھی سمجھا دیا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں پہاڑ کیسے چلیں گے۔ کبھی آپ سردیوں کے دنوں میں رجائی گدا اور لحاف لے کر کسی مشین والے کے پاس میں جا کر جو اس کو دھنتے ہیں بنتے ہیں اس کے پاس گئے ہیں آپ لوگ کبھی؟ ابھی تو سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو یہ تجربہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں لیجئے بھائی یہ ہماری پرانی روئی ہے، اس کو ذرا دھنیے اور اس کو جو ہے لحاف کے اندر اور گدے کے اندر ڈال دیجئے، تو وہ مشین کے اندر روئی کو ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد مشین کے اندر سے نئی ہو کر روئی نکلتی ہے، پھر وہ لکڑی لے کر اس کو گدے کے اندر ڈال کر یوں ایسے بٹھاتا ہے، ایسے کر کے دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہاں، وہ اس طریقے سے روئی پہ ایسے لکڑی مارتا ہے تاکہ روئی جو پھول جاتی ہے وہ بیٹھ جائے، تو روئی کو بٹھانے کے لیے وہ اس پہ لکڑی چلاتا ہے، لکڑی جب وہ اس کے اوپر چلاتا ہے تو اس میں سے کچھ روئی جو ہے نا اوپر کی طرف اڑتی ہے، اس کے ذرے اس روئی کے اوپر کی طرف اڑتے ہیں اور ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی کو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کی گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے، جیسے وہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑیں گے۔ اور ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں میں۔ کبھی آندھی اور طوفان کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے موٹے کاغذ ٹکڑے پولیتھین اس طریقے کی چیزیں نا ہوا میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی ہیں۔ جب تیز ہوا ہوتی ہے تو سڑک پر اگر کچھ اس طریقے سے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو ہلکا پھلکا تو وہ آندھی کے ساتھ میں اڑتا پھرتا ہے، کبھی ادھر سے کاغذ اڑتا ہوا آ رہا ہے، ادھر سے پولیتھین اڑتی ہوئی آ رہی ہے، ادھر سے کچھ اور اڑتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ ہلکی پھلکی چیزیں اڑتی پھرتی ہیں ادھر سے ادھر۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، جس طریقے سے آندھی طوفان کے دنوں میں یہ تمام چیزیں اڑتی ہیں یا وہ روئی کی تمام چیزیں اڑتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، قیامت کے دن پہاڑ ایسے اڑتے پھریں گے، پہاڑ ایسے اڑیں گے۔ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب کے ہاں سب سے پیارا اگر کوئی جانور ہوتا تھا تو اونٹ ہوا کرتا تھا، اور اونٹ میں بھی اگر کوئی پیارا ہوتا تھا تو اونٹنی ہوتی تھی، کیونکہ اونٹ کا فائدہ صرف ایک ہے اور اونٹنی کا فائدہ یہ ہے کہ اس اونٹنی سے ایک دوسرا بچہ، اس سے ایک تیسرا بچہ، اس سے ایک چوتھا بچہ ہوگا، اس سے تعداد بڑھے گی، تو اونٹ میں بھی اونٹنی زیادہ پیاری، اور اونٹنی بھی وہ ہو جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ ارے آپ اپنے یہاں دیکھیں نا، اگر کسی نے اپنے گھر پہ بکری پال رکھی ہو، بھینس پال رکھی ہو یا گائے پال رکھی ہو اور وہ حاملہ ہو اور قریب ہے کہ وہ گائے بکری یا وہ بھینس بیاہنے والی ہے، بچہ دینے والی ہے، بچہ جننے والی ہے، تو آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کتنا خیال کرتے ہیں اس کا؟ تو عرب کے لوگ اونٹنی کا بھی ایسے ہی بڑا خیال کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، جہاں چاہے جائیں، ہمیں خود اپنی فکر ہے، ان جانوروں کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور درندوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. ابھی درندے کہاں ہیں؟ جنگلوں کے اندر ہیں، لیکن اس وقت جنگل بھی سارے خالی ہو جائیں گے، درندے اور انسان سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن نہ یہ اس پہ حملہ کر رہا ہے نہ یہ اس کو مار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور یہ درندے جو انسان کو دیکھے تو فوراً کھا جائیں، یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کب ہوگا یہ؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ہے اتنی خطرناک چیز. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور یہ جو سمندر تم دیکھ رہے ہو، پوری زمین کے اندر 70 حصہ پانی ہے اور 30 حصہ خشکی ہے جس پہ ہم انسان رہتے ہیں. یہ 70 حصہ جو پانی کا ہے، یہ پورا کا پورا پانی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سارا کا سارا بھڑکا دیا جائے گا، اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور روح کو جب جسموں سے ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کر دیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور وہی وہ دن ہوگا جس دن نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور اسی دن آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اسی دن جہنم کو بھی بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا. کب ہوگا؟ جس دن قیامت قائم ہوگی. اللہ فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا، اس دن دیکھ لے گا کہ اس نے آگے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. اس دن سوچے گا کہ میں نے آج کے لیے کیا عمل کیے تھے دنیا کے اندر. سنو مسلمانوں بہت غور سے، آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تمہارے، لیکن جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، علمت نفس ما احضرت، میں نے آنے والے دن کے لیے، اس دن کے لیے میں نے کیا تیاری کی تھی، اس دن کے لیے میں نے کیا بھیج رکھا تھا، اس دن کے لیے میں نے کیا کیا تھا، اس دن اس کے سمجھ میں آئے گا. علمت نفس ما احضرت، ہائے ہم نے کیا تیاری کی، ہم نے کیا. یہی وہ قیامت کا دن ہے، اسی کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا. قرآن نے اس کا ایک اور جگہ پہ بیان کیا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ.